تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنے اس لاڈلے اور چہیتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہ حکم اللہ نے انہیں خواب میں دیا، اور نبی کا خواب بھی وحی، نبی کو خواب میں اگر کوئی چیز دکھایا جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ بیٹے بھی حضرت ابراہیم کے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو تم دیکھو تمہاری کیا رائے، تم کیا کہتے ہو۔ تو حضرت اسماعیل نبی کے بیٹے تھے، خود تربیت حضرت ابراہیم نے کی تھی، انہوں نے بھی اللہ کے اس حکم کے آگے گردن جھکاتے ہوئے کہا کہ ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو باپ اور بیٹے نے اتنی بڑی آزمائش تھی، اتنا سخت امتحان تھا، لیکن اللہ کے اس حکم کے سامنے گردن جھکا دی۔ کہنا بہت آسان ہے، چہیتے بیٹے کو کہ گردن پر چھری چلانا، اور وہ لاڈلا بیٹا جو بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو، اور اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہو کہ جو باپ کا سہارا بن سکے، باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دینا، قربان کر دینا، یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن ہے بہت بڑا عمل، بہت بڑی آزمائش ہے نا۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوتا کہ اسماعیل کو سمندر میں ڈھکیل دو، یا پہاڑ سے لے جا کر دھکا دے دو، یا زہر دے دو، تو شاید اتنا سخت حکم نہ ہوتا، لیکن یہ کہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن پہ چھری چلاؤ، ذبح کرو، یہ بڑا سخت حکم تھا، بڑی سخت آزمائش تھی۔ لیکن اللہ کے خلیل نے اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل دونوں نے اللہ کے اس حکم کے سامنے گردن جھکا دی اور سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ کر، اور بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا اور وہ جانور ذبح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد امتحان لینا تھا، امتحان پورا ہو گیا، آزمائش مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا اور آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور ہم کامیاب لوگوں کو، محسنین کو، نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ پھر ان کی جگہ وہ جانور ذبح۔ اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اس قربانی کے اس عمل کو جاری اور ساری فرما دیا، اس عمل کو ضروری قرار دے دیا۔ اب قیامت تک لوگ اس عمل کو کرتے رہے۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ جو جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اسی سنت کو دہرانے کے لیے، اسی جذبہ ابراہیمی کو بیدار کرنے کے لیے یہ قیامت تک اللہ نے اس عمل کو جاری کر دیا۔ تو ہم جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، قربانی کرتے وقت ہمیں یہ پورا واقعہ اور یہ پورا منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ استحضار ہونا چاہیے کہ قربانی یہ جانوروں کی جو ہے یہ دراصل ایک علامتی قربانی۔ اصل تو قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی ہر محبوب چیز کو، ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، سب کو اللہ کے راستے میں ہر وقت قربان کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی جھوٹی انا کو، اپنے جذبات و خواہشات کو، سب کو قربان کر۔ اور اگر موقع آئے ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو یہ دراصل اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری کیا۔ اللہ کے ان بندوں کی، محبوب بندوں کی یہ ادا اللہ کو اتنے پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو جاری و ساری کر دیا، اور اس سنت کو بیدار اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ یہی جذبہ بیدار کرنا، تو یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ فضائل آگے اسی حدیث میں فضیلت بھی بیان کی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول،
یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لیکن ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اندازہ لگائیے، اس پہ بال کوئی گن نہیں سکتا کتنے بال، قربانی کے جانور پر کتنے بال ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے بال ہو سکتے ہیں، گننا مشکل۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو نیکیاں کتنی ہو جائیں گی؟ آج ان نیکیوں کی ہمیں قیمت معلوم نہیں، کل میدان محشر میں جب نام اعمال میں میزان عمل میں عمل تولے جائیں گے تب ان نیکیوں کی قیمت معلوم ہوگی، ان کا وزن معلوم ہوگا۔ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے جسم پر بال نہیں ہے بلکہ اون ہے، اس کو بال نہیں کہتے عربی میں، تو اس میں کیا اجر ملے گا؟ تو فرمایا کہ اس اون کے ہر ریشے کے بدلے میں، اس اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو یہ فضیلت ہے قربانی کہ ہر بال کے بدلے نیکی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے فضائل احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قربانی کے جانور کے کھال، اس کے ناخن اور اس کے کھر کے بدلے بھی نیکیاں ملیں گی، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح متعدد احادیث میں قربانی کی بڑی فضیلت بیان کی۔ تو قربانی ایک بہت فضیلت والا عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثی میں اللہ کے رسول نے آخر میں یہ ترغیب دی کہ خوب خوش دلی کے ساتھ دل کھول کر قربانی کرو، ایک ایسا عمل ہے جو بے پناہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لہذا خوب دل کھول کر کے خوش دلی کے ساتھ، کوئی بوجھ سمجھ کر کے نہیں، کوئی ایسی ذمہ داری جو بوجھ کو اس بوجھ کو ہٹانا ہے، انہیں ایسا نہیں، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اور قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے نا۔ 3 دن جو قربانی کے ہیں جن کو ایام النحر کہا جاتا ہے، ان 3 دنوں میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک قربانی کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ آپ ان دنوں میں نوافل پڑھیں، صدقات کریں، خیرات کریں، ثواب ملے گا اس پر، لیکن جو عمل جو ثواب قربانی پر ہے وہ ثواب کسی اور عمل پر نہیں۔ ان 3 دنوں میں خوب اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر قربانی کی استطاعت ہے، وسعت ہے، اللہ نے اس کو اتنا نواز رکھا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کی ضرورت نہیں عیدگاہ میں آنے کی۔ یہ وعید، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت۔ تو قربانی ایک اجر و ثواب والا عمل ہے، ایک اہمیت والا عمل ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب اور پسندیدہ عمل۔ ان 3 دنوں میں اس کا کوئی بدل نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ قربانی سے کیا فائدہ، یہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کوئی رفاہی کام کیا جائے، لوگوں کو جو ہے ضروریات پوری کی جائیں، اسپتال بنا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول فرما رہے کہ ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، چاہے وہ جتنا عمل دیکھنے میں کتنا بھی حسین معلوم ہو، ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کرنا۔ اور انہی 3 دنوں میں یہ عبادت ہو سکتی ہے، اس کے بعد سال بھر ہم جانور ذبح کریں اس کو قربانی نہیں کہا جائے گا۔ جانور ذبح کریں، سال بھر صدقہ کرتے رہیں، لیکن وہ قربانی نہیں۔ قربانی کا جو اجر و ثواب ہے وہ انہی 3 دنوں کے ساتھ خاص، لہذا پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری جو ہے اطمینان قلبی کے ساتھ ہمیں خوب دل کھول کر کے قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جتنی وسعت دے رکھی، جن پر قربانی فرض ہے وہ تو قربانی کریں گے ہی، جن پر نہیں ہے اللہ نے اگر ان کو توفیق دی تو وہ بھی کریں، اپنی طرف سے بھی کریں جن پر فرض ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے آبا و اجداد کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کی طرف سے،
امت کے ان محسنین کی طرف سے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کریں خوب دل کھول کر کے۔ قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ تو یہ قربانی کی اہمیت، قربانی کا پیغام کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہر سال جانوروں کی جاتی ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دیتے؟ یہ قربانی کا پیغام۔ تو قربانی کا پیغام ایک تو یہ ہے کہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دین یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے، اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی خواہشات پر، اپنی مرضیات پر، اپنے عقلی تقاضوں پر چلنے کا نام دین نہیں۔ اتباع کا جذبہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر بلا چون و چرا گردن جھکا دینے کا جذبہ پیدا کرتے قربانی کے عمل۔ یہاں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے کہ ہم اپنے عقل کے ذریعے سوچیں، عقل نہیں، یہ عشق و محبت کا عمل، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار۔ اور جو عمل عشق و محبت پر مبنی ہو وہاں عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے عقل سے سوچیں، وہاں تو حکم پر عمل کرنا، محبوب کے اشارے کو دیکھنا، اللہ کے حکم کو دیکھنا کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، تو ہمیں قربانی کرنی۔ اور پھر قربانی کے لیے ہمیں مسائل کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کن جانوروں کی قربانی کی جائے گی، قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے، اس کے کھال کا کیا حکم ہے، کون سے عیوب ہیں جانوروں کے اندر جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، وہ عیب اگر کسی جانور کے اندر ہو تو یہ سارے مسائل سیکھنا ضروری۔ تو قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی واجب، اور واجب کس پر ہے؟ جو صاحب نصاب، قربانی کا نصاب ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو صاحب نصاب ہو، قربانی کے نصاب کا مالک ہو، اس پر قربانی فرض ہے۔ عاقل بالغ مسلمان، کوئی دیوانہ پاگل ہے اس پر قربانی نہیں، کوئی بچہ ہے اس پر قربانی نہیں، مسلمان نہیں کافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، کافر احکام کے مخاطب نہیں۔ آپ مرد عورت سب پر قربانی ہے، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر کا نصاب، یعنی کسی کے پاس اگر قربانی کے دنوں میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ضرورت سے زائد کوئی بھی ایسا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، ہے نا، 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ مقدار کیا وہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی قیمت بازار میں اس وقت کیا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ایام قربانی میں اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا ان دونوں کو ملا کر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو، یا ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان، چاہے وہ سامان تجارت ہو یا کوئی دوسرا سامان ہو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس پر قربانی ضروری ہے۔ اس پر قربانی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کے اعتبار سے 30-35 ہزار کے درمیان ہے لگ بھگ۔ اگر کسی کے پاس اتنا کوئی بھی سامان ضرورت سے زائد موجود، دیکھیے زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق، زکوٰۃ میں 2 شرطیں، نصاب پر پورا سال گزرے تب زکوٰۃ فرض ہوتی، اسی دن اگر کسی کے پاس مال آیا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں، قربانی کے دن اگر اتنا مال اس کے پاس آ گیا تب بھی وہ قربانی فرض ہے اس پر۔ اور دوسرے زکوٰۃ کے مال میں مال نامی ہونا شرط ہے، ایسا مال جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا دیگر کرنسیاں، یہ سب ایسے ہیں جن میں بڑھوتری ہوتی۔ اسی طرح مال تجارت میں بڑھوتری ہوتی رہتی، اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ بقیہ گھر میں، زمین میں، فرنیچر میں، گھر کے دوسرے سامان میں چاہے جتنے قیمتی ہوں، ضرورت کے مطابق ہوں یا ضرورت سے زائد بھی ہوں، تب بھی اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن قربانی میں ضرورت سے زائد جو بھی سامان گھر میں موجود، کپڑے جوڑے اتنے سارے سلوا لیے ہیں، 2 4 5 میں ضرورت چل سکتی ہے 100 جوڑے، اب ان جوڑوں کی قیمت لگا کر کے بھی قربانی فرض ہو جائے گی۔ گھر میں فرنیچر کی ضرورت 2 جن سے کام چل جاتا ہے، اس سے زیادہ کئی جو ہے فرنیچر رکھے ہوئے ہیں ایسے اسٹاک میں، تو اس پر بھی قربانی فرض ہو جائے گی۔
تو یہاں مال نامی ہونا شرط نہیں زکوٰۃ میں اور قربانی میں یہ فرق. زکوٰۃ میں مال پر نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، پورے سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی. اور مال کا ایسا مال ہونا جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، جس میں اضافہ ہوتا ہو، روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، تجارت کا مال ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے. زمین اگر کاروبار کے لیے یا پلاٹنگ کے لیے لیا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن ایسا مال جس میں اضافہ نہیں ہے، اپنے ضرورت کے لیے زمین خرید رکھی ہے یا مکان خرید رکھا ہے یا فرنیچر یا دوسرے گھر کے سامان خرید رکھے ہیں، گرچہ ابھی استعمال میں وہ نہیں آتے، ضرورت میں نہیں آتے ہیں، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن قربانی فرض ہے. تو قربانی کا مسئلہ نازک، بہت سے لوگ ہیں جن پر قربانی فرض ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی ہمارے اوپر. تو قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض و واجب ہے جس کے پاس اتنا مال موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جاتی. قربانی جس پر فرض ہے واجب ہے وہ اس کی طرف سے کی جائے گی. اب اگر گھر میں باپ ہے اور کئی بیٹے ہیں، سب کما رہے ہیں اور سب کما کر لا کر باپ کو دیتے ہیں، باپ ہی خرچ کرتا ہے، تو بس باپ کی طرف سے قربانی کی جائے گی. اور اگر ہر بیٹا اپنا الگ الگ کماتا اور خود خرچ کرتا ہے، باپ کے پاس جمع نہیں کرتے، تو ہر ایک پر قربانی ہے الگ الگ، ہے نا؟ اسی طریقے سے خواتین کے پاس عموماً زیورات ہوتے ہیں اور ان زیورات کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے. اگر خالی سونا رکھا ہے تب تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے، خالی چاندی ہے تو 52.5 تولہ. لیکن اگر مکس ہے یا کچھ روپے پیسے ہیں، کچھ زیورات ہیں، تو پھر قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو پھر اس پر قربانی ضروری. عموماً خواتین پر بھی قربانی واجب ہوتی، تو اپنی طرف سے بھی کریں گے، اپنی بیوی کی طرف سے، یا گھر میں اور بچیاں جن کے پاس زیورات موجود ہیں، بہویں ہیں، سب کی طرف سے قربانی ہوگی. قربانی میں جو جانور ہیں، بکرا، دمبا وغیرہ، اس میں ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور قربانی. اور جو بڑے جانور ہیں، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی طرف سے قربانی، بشرطے کہ ساتوں یا تو قربانی کی نیت سے لیں حصہ یا عقیقے کی نیت سے حصہ لیں، تب قربانی صحیح ہوگی. اگر ان 7 میں سے کسی کی نیت صرف گوشت کھانے کی، نہ قربانی کرنے کی، نہ عقیقہ کرنے کی، تو کسی کی تو قربانی نہیں ہوگی. تو 7 جانور ہو سکتے ہیں. جانور کا ظاہری ہر طرح کے عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے. عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں. اب عیب دار میں بہت سے عیوب اور ان کی کیا مقدار ہے، فقہاء نے اس کی تفصیلات بیان کی. حدیث میں بھی وضاحت کے ساتھ بہت سے جانوروں کا نام لے کر کے کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایسا کانا یا اندھا جانور جس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، یا ایسا کمزور جانور جو چل نہ سکتا ہو، یا اسی طریقے سے وہ جانور جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا پھٹے ہوئے ہوں، یا وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو. ان تمام جانوروں کی قربانی، حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی. فقہاء نے اس کی مقدار بیان کی کہ کان کٹے اور چرے ہونے کی مقدار یہ ہے کہ اگر پورا کان نہیں ہے، دونوں کان نہیں ہے، یا ایک کان نہیں ہے، یا ایک کان کا 1/3 یا اس سے زائد کا حصہ کٹا ہوا ہے، تو اب اس کی قربانی جائز ہے. تھوڑا سا اگر کٹا یا چرا ہوا تو ہو جائے گی قربانی. یا اسی طریقے سے دم اگر 1/3 یعنی 3 حصے میں سے ایک حصہ یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہے تو اب جائز نہیں. ایسا لنگڑا جانور جو پیر زمین پر رکھ نہیں سکتا، اس کی قربانی، ہاں پیر کا سہارا لیتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، پھر سہارا لیتا ہے، تو ہو جائے گا. اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے چاروں پیر میں سے کوئی ایک پیر اتنا لنگڑا ہے جس کو رکھ نہیں پاتا زمین پر، بس 3 پیر پہ چلتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور اگر اس کو رکھتا ہے زمین پر، سہارا لیتا ہے لیکن تکلیف ہوتی ہے تو اٹھا لیتا ہے، تو ہو جائے گی اس کو قربانی. اسی طریقے سے دانت اگر ٹوٹے ہوئے ہیں کسی جانور کے، اتنا زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں. تو اس طرح کے عیوب ہیں. وہ تمام عیوب جو ہے ایک ایک چیز کی تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی. آپ جانور اس بات کی کوشش کریں کہ صحیح سالم تندرست جانور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تندرست جانور کی قربانی کریں. بہت زیادہ مقابلہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں کہ 15,000 کو لائیں تو ہم 20,000 والا جانور لائیں گے، 25,000 والا جانور. یہ مقابلہ آرائی نہیں ہونا چاہیے.
بس یہ ہے کہ اچھے سے اچھا تندرست جانور لے کر کے آئیں. عیب دار جانور اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کا مسئلہ پوچھ لیں. اگر اس کے کان میں، ناک میں، آنکھ میں، پیر میں کسی جگہ کوئی زخم ہے یا تکلیف ہے تو اس کا مسئلہ پوچھ لیں کہ اس طرح کا زخم ہے، اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. مفتی صاحب سے مفتی آپ کو اللہ کے فضل سے آپ کو ایسے امام ملے ہیں جو مفتی بھی ایسے ہیں جن کی جزیات پر نظر ہے، مسائل پر ان کو عبور حاصل ہے. ان سے مسئلہ مسائل تو پوچھ کر ہی عمل کرنا چاہیے. تو مسائل پوچھنے میں کبھی کوئی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جو عمل کرنے جائیں آپ کو اس کے متعلق کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے تو اس کو کلیئر کر کے اس کا مسئلہ معلوم کر کے پھر عمل کریں. تو قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری. عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی کا جو گوشت ہے آپ پورا کا پورا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں مسئلے کے روح سے. بس اصل مقصود قربانی میں اراقۃ الدم ہے. آپ نے ذبح کر دیا، خون بہا دیا، قربانی ہو گئی. اب گوشت کھال اللہ کو نہیں چاہیے اس کا. آپ گوشت استعمال کر لیں، کھال خود استعمال کر لیں، جائز. لیکن بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں. علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیں. ایک حصہ خود اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے، غریبوں کے لیے. اس طرح تقسیم کریں. لیکن اگر گھر کی فیملی کے افراد بہت زیادہ، وہ ایک بکرا خود اپنے گھر ہی والوں کے لیے جو ہے کافی نہیں ہے تو پھر پورا بکرا خود اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، قربانی ہو جائے گی. کھال کا مسئلہ بھی اسی طرح، کھال اپنی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں. آپ اس کھال کو جو ہے اس کی جانماز بنا لیں، اس کا مشکیزہ بنا لیں، یا اور کسی بھی استعمال میں آپ اس کو لے آئیں، اس کے جوتے چپل بنا کر پہن لیں. ہاں اس کھال کو بیچ نہیں سکتے. بیچیں گے تو پھر اس کی جو رقم ہوگی اس کو صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گی. استعمال میں لا سکتے. گوشت کا بھی یہ حکم ہے، گوشت کو بیچ نہیں سکتے. آپ کھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں دوسروں کو. اگر آپ گوشت بیچ دیں تو اس کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا. اس کو اپنے استعمال میں بھی اس رقم کو نہیں لا سکتے. تو یہ موٹے موٹے مسائل ہیں. ایک مسئلہ لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں. بہتر تو یہ ہے کہ مسلمان غریبوں پر قربانی کا گوشت جو ہے کہ ان کو دیا جائے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، آپ کا تعلق والا ہے، تو اس کو بھی قربانی کا گوشت دینے کی گنجائش ہے. خصی جو جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی قربانی، تو خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ فقہاء نے اس کو افضل لکھا، مستحب. بغیر خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی جو ہے کے مقابلے میں خصی جانوروں کو قربانی افضل. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا کہ 2 مینڈھے ذبح کیے جو خصی شدہ تھے تو اس کی قربانی کرنا، کیونکہ خصی کرنا جانور کے اندر ہی عیب نہیں، یہ اس کے گوشت کو اور زیادہ کارآمد اور بہتر بنانے کے لیے خصی کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ قربانی کرتے وقت کسی بھی مسئلے میں آپ کو کنفیوژن ہے تو اس کو کلیئر کر کے معلوم کر کے پھر عمل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسائل پوچھتے نہیں یا مسائل پوچھنے میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں. حالانکہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر سیکھے اور بغیر ماہرین سے پوچھے نہیں کرتا آدمی. آپ تجارت کرتے ہیں، جس لائن میں بھی آپ کاروبار کرتے ہیں تو ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ کاروبار زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو، زیادہ سے زیادہ اس میں فائدہ ہو. کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے تو ماہرین سے پوچھتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کاشتکاری کی جائے، کب بیج ڈالنا ہے، کب پانی ڈالنا ہے، کب کھاد ڈالنی ہے. ماہر مشورہ کر کے پوچھ کر کے عمل کرتا ہے. تو دین تو مکمل زندگی کا ایک ضابطہ ہے، نظام زندگی، اس کو بھی تو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو عمل بھی اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کیا گیا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا، تو اس کام کی حقیقت، اس کی اہمیت اور اس کے مسائل کا جاننا ضروری. تو وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بہت سے احکام ہیں جو اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں، بہت سے حقوق اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ان سب کے مسائل کا جاننا ضروری ہے. تو مسائل سیکھنے کی ضرورت. قربانی کے مسائل عموماً لوگ جب قربانی کر دیتے ہیں اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایسا جانور تھا مولانا قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی. پہلے مسئلہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس طرح کے جانور لائیں ہی نہ. اب اتنا کمزور جانور جو خود چل کر کے گھر تک نہیں آ سکتا، وہ لے کر کے چلے آتے، گھسیٹ کر کے گاڑی پہ بٹھا کر کے اس کی قربانی نہیں ہوگی.
تو یہ مسائل پہلے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم احتیاط کریں، اسی طرح کا جانور خریدیں۔ اور تمام لوگ کس پر قربانی فرض ہے؟ عموماً لوگ جو ہے والد صاحب کی طرف سے کر دیتے ہیں، کما رہے ہیں بچے، خرچ بچے کرتے ہیں، لیکن نام سے والد صاحب کچھ بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، لڑکے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ساری کمائی، سارے اخراجات لڑکے خود اٹھاتے ہیں، قربانی باپ کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ نہیں، جو ذمہ دار ہے، جس پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی طرف سے کرے پہلے۔ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے، اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں۔ بعض مرحوم باپ کی طرف سے کر دیتے ہیں، جن کے باپ کا انتقال ہو چکا، ان کے نام سے قربانی ہو جاتی ہے، اور بقیہ جو افراد گھر کے ایسے ہیں جن پر قربانی ضروری ہے، ان کی طرف سے نہیں کرتے۔ یہ مسائل سمجھنے کی ضرورت، کس پر قربانی ہے، پہلے کس کی طرف سے کیا جائے گا؟ پہلے جن پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، ان کے طرف سے قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد نفلی طور پر آپ جتنا چاہیں جس کی طرف سے کرتے رہیں، لیکن فرض ادا نہ ہو اور آپ نفل کے چکر میں پڑے رہیں۔ جو اصل ذمہ دار ہے گھر کا، جو کماتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں۔ بہویں جن کے پاس زیورات موجود ہیں، جن پر قربانی ضروری ہے، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے، بس گھر کے بزرگ کی طرف سے قربانی کر دیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے کافی نہیں۔ بکرا یا چھوٹے جانور میں وہ صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا، بڑے جانوروں میں 7 آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن بکرے میں تو صرف ایک بکرا پورے گھر کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ گھر کے جتنے افراد پر قربانی ضروری، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ بکرا کریں، بڑے جانوروں میں اس کا حصہ لیں۔ بکرا کرنا کوئی ضروری نہیں، بکرے بہت مہنگے ہیں، عموماً جو ہے اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہر ایک کی طرف سے بکرا خریدا جائے۔ ایک کی طرف سے بکرا خرید لیا، بقیہ اور لوگوں کے حصے لے لیے جانور میں، یا خود چند لوگ مل کر کے بڑا جانور لے آئے اور اس میں حصے متعین کر لی۔ قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے علماء نے۔ اور اس جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کو یاد بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ وہ دعا کہلوائی گئی، قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہیے، ان صلاتی و نسکی، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ قربانی کی روح ہے، قربانی کا اصل پیغام یہ کہ ہم گویا کہ صرف ایک علامتی جانور قربان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ عہد کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اپنے اس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ آپ ہی کے لیے، آپ مانگیں گے تو ہم اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیں گے۔ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، سب کے لیے۔ تو یہ قربانی کی روح، خود جانور ذبح کریں، یہ دعا سمجھ کر کے پڑھیں، اس جذبے کا اظہار کریں، یہی مقصد ہے اس قربانی کا، اور نہ صرف جانور کی علامتی قربانی کر دینا اللہ کو مقصود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، کہ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت، ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تو تمہارے دل کا جو جذبہ ہے، جو اخلاص ہے تمہارے دل کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا جذبہ خالص ہوگا۔ اگر ہم صرف ریا اور نمود کے لیے قربانی کریں گے، دکھاوے کے لیے قربانی کریں گے، مقابلے کے لیے، تو پھر اللہ کے ہاں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو اجر و ثواب اللہ کے یہاں ملنا چاہیے وہ اجر و ثواب تو مستحق نہیں ہوگا۔ تو یہ اس جذبے کا اظہار جبھی ہوگا جو ہم خود قربانی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے قربان کیے، بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب قربانی ہونے لگے تو تم وہاں موجود رہو قربانی کے وقت، تاکہ اس جانور کی قربانی کو دیکھ کر کے وہ سنت جو حضرت ابراہیم کی ہے، وہ جذبہ جو حضرت ابراہیم کا تھا، اس جذبے کا اعادہ ہو، اس جذبے کا استحضار ہو، ذہن میں وہ جذبہ آئے، اسی مقصد کے لیے قربانی کی جائے۔ تو جتنے بھی اعمال اور عبادات ہیں، اس کی ظاہری شکل اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہوتی۔ نماز میں اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا، سجدے میں جانا یہ مقصد نہیں، بلکہ نماز کی جو روح ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی آخری درجے کی عاجزی اور انکساری ظاہر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کریں، وہ روح آنی چاہیے، تب نماز ہوتی۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ وہ تقویٰ، گناہوں سے بچنے کا وہ جذبہ کہ بس اعلان ہوا کہ
سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، کھانا پینا۔ یہی جذبہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں زندگی کے ہر لمحے میں، کہ جو اللہ کا حکم آ گیا کہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ روح ہے روزے کی، یہ روح جب پیدا ہو تب روزہ جاندار ہوگا، ورنہ صرف شکل و صورت کا روزہ کا اللہ کیا نہیں، اللہ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں۔ اسی طرح تمام عبادتیں اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ اصل مطلوب اللہ کے ہاں روح ہے، اس کی حقیقت، اس کی ظاہری شکل مطلوب، تو ظاہری شکل یہ جانوروں کی علامت قربانی کی ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے اس جذبے کو بار بار دہرانا، یا اس جذبے کا بار بار استحضار کرنا، دھیان میں لانا، جس جذبے کے تحت حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی۔ اور وہ جذبہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں کہ اللہ اب ہماری مرضی کوئی مرضی نہیں، آپ جو کہیں گے، آپ کا جو حکم ہوگا، ہم اس حکم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کا یہ عمل بطور یادگار کے اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ قربانی پر جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اور زندگی کے اندر ایثار اور قربانی کا، اتباع اور فرما برداری کا، اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دینے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پوری امت کی طرف سے قربانی کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے اندر جو جذبہ بیدار کرنا مقصود ہے، اللہ اس جذبے کو ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ ہمیں ایثار و قربانی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ اللهم صل وبارك وسلم على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، مجلسوں میں، جان بوجھ کر انجانے میں، اللہ جس حال میں بھی ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہوں، کریم آقا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو کامل اور مکمل ایمان عطا فرما دیجیے، اپنی ذات و صفات کا پختہ یقین عطا فرما دیجیے، اپنے وعدوں اور فیصلوں کا یقین عطا فرما دیجیے، آخرت کا یقین عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات، قرآنی ارشادات اور نبوی ہدایات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، ہم سے مانگنا نہیں آتا، آپ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ، ہماری تمام دینی، دنیاوی، مادی اور روحانی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے جو بھائی بہن بغیر نکاح کے ہیں، اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں، اللہ ان کو حسن و خوبی کے ساتھ ان رشتوں کو انجام تک پہنچانے کی اللہ توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان ایام میں خوش دلی کے ساتھ دل کھول کر کے اپنے راستے میں قربانی دینے کی اللہ توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، ہمیں ریا اور نمود سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، ہمیں دکھاوے سے بچا لیجیے۔ اخلاص کے ساتھ، دل کے اسی جذبے کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم جو قربانیاں کریں اپنی بارگاہ میں ان قربانیوں کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، امت کے ایک ایک فرد کے اندر ایثار و قربانی کا بھرپور جذبہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ کے دین کے خاطر، آپ کے کلمے کے خاطر، آپ کی رضا کے خاطر ہمیں اپنی زندگی کے ہر قیمتی سے قیمتی چیز کو قربان کر دینے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم سے مانگنا نہیں آتا، آپ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے۔ آپ کے حبیب رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجیے۔ جن شرور و فتن سے میرے آقا نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو اپنی پناہ اور حفاظت عطا فرما دیجیے۔ جب تک اس دنیا میں رہنا مقدر ہے اے اللہ ایمان و اسلام کے ساتھ کامل ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھیے، اور اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم سب کا خاتمہ کامل اور مکمل ایمان پر فرمائیے۔ موت کے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔